رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون فإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے وسائل بخشش نعتیہ کلام میں تصور مدینہ کیجئے کہ 14 حروف کی نسبت سے نعت پڑھنے کی 14 نیتیں لکھی. نعت سننے کی نیتیں بھی عرض کرتا ہوں. یہ نعت پڑھنے کی نیتیں ہیں. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے حتی الوص باوضو قبلہ رو آنکھیں بند کیے سر جھکائے گنبد خضرا بلکہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھ کر نعت شریف پڑھوں سنوں گا. موقع کی مناسبت سے وسائل بخشش صفحہ 11 پر موجود نعت خواں کے لیے دیا گیا اعلان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کسی کی آواز بھلی نہ لگی تو اس کو حقیر جاننے سے بچوں گا. مذاقاً کسی کم سریلی آواز والے کی نقل نہیں اتاروں گا. نعت خواں زیادہ اور وقت کم ہوا تو مختصر کلام پڑھوں گا. دوسرا صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوگا تو بیچ میں پڑھنے کی جلدی مچا کر خود شروع نہ کر کے اس کی ایذا رسانی سے بچوں گا. انفرادی کوشش یا مائک کے ذریعے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات مدنی قافلے مدنی انعامات وغیرہ کی ترغیب دوں گا. حسب حال نیتیں کرنی ہوتی ہیں. میں نے جو لکھی ہوئی تھی ساری پڑھ کر سنا دی. نعت رسول پاک کے 10 حروف کی نسبت سے نعت سننے کی 10 نیتیں. مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے اور حسب حال نیتیں کرتے جائیے. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے حتی الوصع باوضو قبلہ رو آنکھیں بند کیے سر جھکائے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا بلکہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھ کر نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ
بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی کھل یا رسول اللہ، شاہ منڈلا رہی ہے موت سر پر، پھر بھی میرا نفس، شاہ منڈلا رہی ہے موت سر پر، پھر بھی میرا نفس گناہوں کی طرف ہر دم ہے مائل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، گناہوں کے سبھی امراض آقا دور فرما دو، گناہوں کے سبھی امراض آقا دور فرما دو، گناہوں کے سبھی امراض آقا دور فرما دو، گناہوں کے سبھی امراض آقا دور
مد خسائل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ شفاعت حشر میں فرماؤ گے جب خوش نصیبوں کی شفاعت حشر میں فرماؤ گے جب خوش نصیبوں کی مجھے کر لینا آقا میں شامل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی ہل یا رسول اللہ کچھ ایسی آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں کچھ ایسی آگ الفت کی لگا دو میرے سینے میں تڑپوں خوب تڑپوں مثل بسمل یا رسول اللہ ابھی بن جائے بگڑی تیرے ایک ادنا اشارے سے ابھی بن جائے بگڑی تیرے ایک ادنا اشارے سے تیرے عطار کے حل ہوں مسائل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے مدنی مکالمے میں ہم سب حاضر ہیں آج جو ہمارے مدنی مکالمے کا موضوع ہے وہ ہے حکایتیں اور نصیحتیں جی ہاں مدنی مکالمے میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران
حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ شامل ہیں. مفتی صاحب بھی ہیں. ہماری پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری مدظ اللہ العالی بھی موجود ہیں. رکن شورا حاجی برکت بھی موجود ہیں. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ساحل رضا اتاری بھی موجود ہیں. ایسا آپ کوئی حکایت بیان فرمائیں، پھر اس پہ انشاءاللہ کچھ مزید کلام کرتے ہیں. حکایتیں اور نصیحتیں کا صفحہ نمبر 279 میرے سامنے ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم یہ درجہ ولایت پر متمکن ہونے سے پہلے بادشاہ تھے. انہوں نے سلطنت چھوڑ کر درویشی اختیار کی. کیا واقعہ ہوا ان کا یہ سنیے اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، فکر آخرت پیدا ہوگی. خراسان کے بادشاہ تھے. ایک دن اپنے لشکر کے درمیان گھوڑے پر سوار تھے. آپ نے گھوڑے کی ذہن سے کسی پکارنے والے کی ندا سنی، آواز سنی، اے ابراہیم، ہمارے بندے اس لیے نہیں پیدا کیے گئے اور نہ ہی ہم سے محبت کرنے والوں کا اس کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دو، اللہ، وگرنہ تم اہل عناد میں سے ہو جاؤ گے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں اس آواز نے میرے دل میں تیر پیوست کر دیا. میں نے اپنے ملک کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا اور اسی کی طرف حیران و پریشان نکل گیا جس پر مجھے بھروسہ و اعتماد ہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم اپنے ملک و سلطنت کو چھوڑ کر مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کرتے کراتے گاؤں میں داخل ہوئے تو غم سے نڈال تھے. رفیق بچھڑ چکے تھے. 7 دن تک نہ تو پانی کا گھونٹ پیا نہ ہی کوئی لقمہ کھایا. شیطان کو آپ کی صداقت پر غیرت آئی، کیونکہ شیطان حقیقت کے بادشاہوں اور طریقت کے سلاطین اکابرین پر غیرت کرتا ہے اور اسے غیرت آنی بھی چاہیے. کیونکہ ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے وہ مبارک لباس پہن لیا جو شیطان سے اتار لیا گیا تھا. اس کو عزت ملی تھی، اس بدبخت نے وہ کھو دی. بہرحال اور انہوں نے یعنی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالی کے قرب کو حاصل کر لیا جس سے شیطان کو تھتکارا گیا. چنانچہ شیطان ایک نیک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا، کہنے لگا ابراہیم بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے، وہ محبوب جس کی وجہ سے تم نے سلطنت چھوڑ دی، جس کی محبت میں تم نے مصائب و آفات اور ہلاکت کے گھوڑوں پر سواری کی، اس نے تو تمہارا نقصان کیا اور تمہیں موت کے قریب کر دیا. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا جب اپنے مقصود کے ضائع ہو جانے سے امان حاصل ہو جائے تو موت کے آنے میں کوئی نقصان نہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ اسی حیرانگی کے عالم میں تھے کہ خوبصورت شخص ظاہر ہوا، آپ کے پاس حاضر ہوا. اس سے خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ سب معطر ہو رہے تھے. کہنے لگا اے ابراہیم، کیا آپ اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہیں جس کی بدولت آپ کو پانی پلایا جائے اور کھانا بھی کھلایا جائے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. اس نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا. آپ نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں آپ کا بھائی خضر ہوں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہیں تو میری صحبت اختیار کر سکتے ہیں. فرمایا نہیں. پوچھا کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ صحبت شرکت سے حاصل ہوتی ہے اور میں جس کی محبت میں گرفتار ہوں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اور میں کسی غیر کی صحبت اختیار کرنے میں اس سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے.
لہذا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنے بچوں کی امی کو چھوڑا تو وہ حاملہ تھی، بیٹا پیدا ہوا، گھر والوں نے دادا کے نام پر نام رکھا، وہ بچہ بڑا ہوا، جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو ماں سے پوچھتا ہے میری ماں کیا میرے والد نہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں؟ اللہ عز و جل کی قسم تمہارے والد ہیں۔ پوچھا کہاں چلے گئے؟ کہا اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ عرض کیا میری والدہ کیا مجھے بھی جانے دیں گی؟ میں بھی تلاش کرتا ہوں جسے میرے والد محترم تلاش کر رہے ہیں، شاید میں بھی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماں نے کہا تجھے اللہ عز و جل کی قسم اے میرے بیٹے، تیرے باپ کی جدائی سے میرا دل بہت جلا ہے، اب تو اپنے فراق سے میرے دل کو مزید نہ جلا۔ وہ فرما بردار بیٹا اپنی ماں کی خوشی اور رضا کی خاطر ٹھہر گیا، حتیٰ کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب نہ ماں نہ باپ، اب یہ نوجوان ننگے پاؤں گھر سے نکلا، لوگوں سے ڈرتے ڈرتے ویران مساجد میں راتیں گزارتا، دروازوں سے کھانوں کے لقمے کا سوال کرتا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم طواف میں مشغول تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ کے کچھ مرید بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ جب نظر نوجوان لڑکے پر پڑی تو بے ساختہ نگاہیں جم گئیں۔ ارادت مندوں نے عرض کی حضور اس عظیم مقام اور بابرکت وقت میں یہ غفلت کیسی؟ آپ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو غور سے دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور فرمایا اس کے پاس جاؤ، پوچھو یہ کون ہے؟ ایک مرید حاضر ہوا اور سلام کیا، بعد سلام پوچھا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا عجم کے شہر بلخ سے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ جواب دیا یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں میری ماں نے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ اس کے بعد اس کے رخساروں پر موتیوں کی طرح وہ آنسوؤں کی لڑی بن گئی۔ مرید کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے پاس لوٹا، دیکھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، حتیٰ کہ روتے روتے غشی طاری ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں میں سر اقدس کے پاس بیٹھ گیا، افاقہ ہوا، عرض کی ہے میرے مرشد اللہ تعالیٰ آپ سے اس نوجوان بیٹے کا حق ضرور وصول کرے گا۔ فرمایا خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے اللہ عز و جل کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب میں اس کو واپس نہیں لینا چاہتا۔ عرض کی حضور میں آپ کو اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے پاس چلیے۔ آپ تشریف لے کے پوچھا کون ہے آپ؟ فرمایا میں تمہارا، اس بچے نے پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں تمہارا باپ ابراہیم بن ادہم ہوں۔ اس کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا اللہ عز و جل یہ میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا میری تلاش میں آیا ہے، اور تو جانتا ہے میرے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اور تو اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد 7 دن نہ گزرے تھے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اپنے ہاتھوں غسل دیا، موٹی چادر میں کفنایا۔ جب آپ سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، جب پاؤں ڈھانپتے تو سر سے چادر کم پڑ جاتی۔ آپ فرما رہے تھے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ عز و جل کی قسم میری اور تمہاری ملاقات بروز محشر ہوگی۔ کیسی حکایت، یہ ساری بادشاہت چھوڑ دی اور آخرت کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ اور ہم تو ایسے مست ہیں دنیا کے معاملات میں کہ آخرت کی فکر ہی نہیں۔ غور تو کریں، تعلیم کون سی حاصل کرتے ہیں جو دنیا میں کام آئے، اور فکریں کون سی کرتے ہیں دنیا کی، سونا دنیا کے غم میں، جاگنا دنیا کے غم میں۔ اولاد کے لیے ہماری سوچ کیا ہے کہ دنیاوی منصب اس کو حاصل ہو جائے، دنیاوی دھن دولت مکان اور دنیا کا ایک منصب وغیرہ وغیرہ اس کو حاصل ہو جائے، آخرت کے تعلق سے سوچ نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے بادشاہت کو چھوڑ کر، بادشاہت کو ترک کر کے
آخرت کو اختیار کیا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے اور ہم آخرت کو اختیار کرنے والے، اس کی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں. کاش. یہ بھی عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اگر یہ آخرت کی فکر جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. ورنہ مطلب جو بزرگوں کے واقعات اور حالات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ترجیح دیا کرتے تھے. اور آج جیسا آپ نے بھی جو واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اگر بادشاہت کو ترک کیا تھا اور جو درویشی اختیار کی، جو مطلب آزمائشیں بظاہر آئیں، لیکن وہ ہے کہ دنیاوی مصائب کو، تکلیفوں کو برداشت کیا کہ کسی طرح رب تعالیٰ راضی ہو کر مجھے آخرت میں عزت عطا فرمائے. اور قرآن پاک میں وہ ایک آیت بھی ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. جی جی. تو یہ بارے میں 28 سورہ حشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جی. ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. صاحب نے جو حکایت بیان فرمائی جی اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں. بے شک. اور ہر جملے پر اس میں الگ الگ بہترین مدنی پھول ہے اور فکر آخرت کے لیے بہت کچھ مواد ہے. لیکن اس پوری حکایت میں جو غالب پہلو مجھے محسوس ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی محبت میں بادشاہت چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑ دینا، جنگل میں چلے جانا، ساری آسائشیں، سہولتیں، کمفرٹس، لگژریز سب کو گڈ بائی کہہ دینا. اور وہاں آگے کون سا محل تیار پڑا ہوا ہے، وہاں آگے کون سا بستر پڑا ہوا ہے، وہاں آگے کون سا مہمان خانہ موجود ہے کہ جہاں جا کر یہ سو جائیں گے یا آرام کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور فکر آخرت کا وافر حصہ ملتا ہے. اور یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امت بچتی ہے، نیکوں کے صدقے میں بنائیں چلتی ہیں. بالکل. اور پھر وہ مطلب قوم کو، مسلم امت کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، فکر آخرت ان میں جگاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جیسے کمزور وہ بھی کسی نہ کسی کھاتے لگ ہی جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی صورت ان کی بخشش کی بھی نکل آتی ہے. تو یہ ہمیشہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. آیت آپ نے جو فرمائی نا وہ میں نے نکال لی. وہ ماشاءاللہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. عبد اللہ فاضل یہاں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو. اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. یہاں تفسیر لکھی ہے روز قیامت کے لیے کیا اعمال کیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ سے ڈرو. کیا مراد ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ یہاں اسد اللہ فاضل لکھ رہے ہیں اس کی طاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. آگے کے لیے کیا بھیجا یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ان کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. ہم آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ نزا کی سختیاں ہم پر آسان ہو جائیں، موت کی آسانیاں مل جائیں؟ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. اچھا
یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جتنی لگژریز اور آسائشیں دنیا میں زیادہ ہوں گی، موت کی تکلیف اسی قدر سخت ہوں گی. اللہ. جان، مال، اولاد، مکان، گاڑیاں، بینک بیلنس، پراپرٹیز، منصب، جو عزتیں ملتے ہیں دنیا کی جھوٹی عزتیں، اب اتنے سارے معاملات سے دل لگا ہوا ہے. جب جائیں گے تو پھر اتنی تکلیفیں بھی ہوں گی. سب کو چھوٹنے کا غم ہوگا. مردے کے صدمے، وہ باپا کا رسالہ ہے. جی بالکل. اور اس کے ٹائٹل پر دیکھیں وہ دیا ہوا ہے، گاڑی بنی ہوئی ہے، مکان نظر آ رہا ہے، کہ ان سب کا غم ہوگا. بلکہ ایک اسلام میں نے اپنی بدنی بہار بیان کی تھی کہ جب میں نے امیر علیہ سنت کا بیان جب سنا تو اس میں باپا کا ایک جملہ جو تھا نا کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی. تو کہ اس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ کیا صاحب نے فرمایا. تو بات وہی ہے کہ جو فکر آخرت نصیب ہو جائے تو پھر اصل میں وہی، اگر آج عیش و عشرت ہے، آج اگر لگژریز ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، بہت آسائشیں ہیں، بہت جناب نام ہو گیا، جو بہت شہرت ہو گئی. تو ایک بزرگ کا واقعہ سنا تھا، کہیں پڑھا تھا یا بیان میں سنا تھا مبلغ سے، کہ انہوں نے کسی نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا، خواجہ حسن بصری کا رحمۃ اللہ تعالی. تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو؟ آج ہم بھی ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور میں تو بڑے مزے سے ہوں، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، مزے کی نیند سوتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں ہے. تو ہمارے جیسا اگر کوئی ہوتا نا تو وہ تو اس کو مبارکباد دیتا کہ بھائی چلو لیکن یہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص دنیا کی آسائشیں پا کر، دنیا کی نعمتیں پا کر یہ خوش ہے، تو آپ نے نیکی کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جس دن تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگے اس دن خیریت والے کہلاؤ گے، اور جس دن رب تعالیٰ تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس دن تم عافیت والے کہلاؤ گے. تو آج دنیاوی آسائشیں پا کر تم جو خوش ہو رہے ہو، خوشی تو اس دن ہوگی کہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے اور اللہ راضی ہو کر جنت میں داخلہ فرما دے. تو واقعی یہی بات ہے کہ یہ چیز اگر نصیب ہو جاتی ہے تو انسان پھر گناہوں سے باز آ ہی جائے گا. جو ہمارے اسلاف ہیں نا، وہ دنیا کے آنے پر پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ایسی روایات وغیرہ ہیں کہ جو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں یہ آخرت کی نعمتوں سے مائنس ہو کر ملتی ہیں. تو اللہ والے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں کہیں کم نہ ہو جائیں، کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے اور دنیا کو فنا ہی فنا ہے. اگر جب دنیا میں کوئی آزمائش آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار ہم سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے، کوئی ہم پر کوئی مسئلہ ہو گیا. عموماً لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے حال احوال اسی انداز میں بیان کرتے ہیں. اور جو آپ نے ارشاد فرمائی نا چیز کہ لوگ لگژریز میں، دنیا کی مال و دولت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اب موت سے ان کو خوف آتا ہے. اگر ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے وہ ڈرتے ہیں. اور ایک جگہ بھی بیان کے لیے حاضری ہوئی تو پہلے کہہ دیا گیا یار کوئی ڈرنے والی بات نہیں سنانا. اچھا، پھر ایک اور بھی چیز حاجی صاحب دیکھی گئی ہے کہ جب یہ جو مصروفیت اور لگژریز اور یہ اتنی دنیا کا انہماک ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ نیکی کی طرف میلان نہیں ہوتا، نماز کا وقت نہیں ہے. اچھا، اگر آپ اجتماع کی دعوت دیں گے تو اجتماع میں آنے کا وقت نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت نہیں ہے، ایون کہ اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے کا وقت نہیں ہے. تو یہ جو نقصانات ہیں اللہ کی محبت کو چھوڑ کے اور دنیا کے معاملات میں انہماک کے، تو اس سے مطلب کتنے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. وقت نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے. جس کام کو آدمی اہم سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے. جو مقصد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت ہے، اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری. اصل تو کامیابی وہی ہے جو مرنے کے بعد کامیابی نصیب ہوتی ہے. باقی کامیابیاں تو دنیا کی ہیں، سب نے یہیں رہ جانا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بونا ہے آگے کاٹنا ہے. یہ جو پورا کانسیپٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اریز ہو گیا ہے، وائپڈ آؤٹ، کہ بالکل یہ سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے آخرت کی تیاری کرنا، یہ بھی کوئی
فیلڈ ہے، یہ بھی کوئی مشن ہے. اور یعنی بوڑھا ہے تو وہ بھی بھولا ہوا ہے، جوان ہے تو وہ بھی بھولا ہوا ہے، بچہ ہے تو وہ اس کو بھی کسی نے نہیں سکھایا. نہیں سوچتے ہیں. آپ نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ بھائی وہ کل کے لیے کیا بھیجا، تو کل کی تیاری بیسیکلی سب کر رہے ہیں. نوجوان ہے تو وہ بھی کل کی تیاری کر رہے ہیں کہ میرا جو آنے والا کل ہے نا، مستقبل، وہ روشن ہو جائے. اگر باپ ہے تو وہ بھی فکر میں ہے کہ بھائی میرے بچے کا جو کل ہے نا، تو وہ کل اچھا ہو جانا چاہیے. تو کل کی تیاری میں تو ہر کوئی مصروف ہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں کہ قیامت جو قرآن پاک میں جس کل کی تیاری ہے، تو یہ تو آخرت کی کل ہے نا. اچھا، یہ جو دنیا ہے نا جس کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی مختصر ہے. اصل میں یہی تو دھوکہ ہے. یعنی دنیا دھوکہ ہے. یہ کیا دھوکہ ہے اس میں؟ وہ کفار جنہوں نے کئی سو سال زندگیاں گزاری، جب ان کو بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے تو وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو ایک ساعت کے سوا رہے ہی نہیں، حساب کہے گا. یعنی ان کو حیرانی ہوگی کہ ہم سے حساب لیا جا رہا ہے جبکہ ہم ساعت کے سوا رہے ہی نہیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کئی سو سال، کئی سنچریاں گزاری. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اسلاف اور بزرگان دین جو ہے نا، یہ دنیاوی معاملات میں آخرت کے معاملات کو مطلب وہ ڈھونڈا کرتے تھے. یعنی بات بات پہ انہیں وہ یاد آتا تھا. امیر علیہ سنت کا ایک بیان میں نے سنا تھا، غالباً قیامت کا امتحان شاید اسی موضوع پر تھا، کہ امیر علیہ سنت نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ ایک مرتبہ حمام میں غسل کے لیے تشریف لے گئے. تو اب جیسے بازاروں میں عموماً جو حمام ہوتے ہیں، غسل خانے ہوتے ہیں، تو وہ جو پیسے دیتا ہے تو غسل کر لیتا ہے. تو آپ بالکل سادے سے لباس میں تھے، تو مالک حمام نے آپ سے رقم مانگی کہ اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو کچھ رقم دیجئے. تو آپ نے کہا کہ میں تو فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے کچھ رقم. تو اس نے کہا اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو پھر آپ یہاں اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ بالکل عام جنرل سی عام سی بات ہے، لیکن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زاروں کی طرح رونے لگے. وہ مالک حمام پریشان ہوا، کہنے لگا حضور آپ کو پیسے نہیں دینے نہ دیں، لیکن خدا کے واسطے رونا دھونا تو بند کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، میں نے اس بات پہ نہیں رو رہا، تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی. اب وہ بڑا حیران کہنے لگا حضور اس میں آخرت کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ حمام جس میں فاسق بھی نہاتا ہے، فاجر ہوتا ہے، چور ڈکیت دہشت گرد بدکار ہر قسم کا گناہ گار آدمی نہاتا ہے، اس میں جب میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے دنیا کی دولت مانگی گئی، اور جب میرے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی تو مجھے اس فاسق و فاجر کے مقام میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا، اور جنت میں جانے کے لیے مجھ سے نیکیاں مانگی جائیں گی، میرے اعمال نامے میں نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. تو سوچ واقعی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. اور واقعی ایسا یہی ہے کہ دنیا میں تو کون نہیں چاہتا مجھے سرخروئی ملے، مجھے عزت ملے، اور ہر طرح سے وہ کوششیں بھی کرتا ہے. سنیں، دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے تعلق سے میں روایت عرض کروں گا. اللہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال حوالہ دیا ہوا ہے الترغیب و ترہیب کا، حدیث نمبر 2 ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. ارشاد فرمایا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ عز و جل تم سے محبت فرمائے دنیا سے بے رغبتی ہے، اللہ، اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اسے لوگوں کے سپرد کر دو. تو جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. اللہ محبت فرماتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں
اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. تو دنیا میں ہم نے رہنا ہے، یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی پھول عنایت فرمایا کہ کشتی پانی پر رہے تو یہ ٹھیک ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو ٹھیک نہیں ہے. اللہ ہم دنیا میں تو ہیں، دنیا میں رہ کر ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کثرت سے. تو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. اب دنیا میں ہم ہیں، دنیا ہمارے اندر نہ ہو کاش، تو دنیا سے بے رغبت ہوگی، اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا. مال میں رہیں لیکن مال کو اندر نہ آنے دے. ہے بڑا مشکل کا مشکل کا کہ مالدار ہو اور مال سے محبت نہ کرے. مفتی صاحب نے ایک اور بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے پرکار ہوتی ہے نا، وہ دائرہ بناتی ہے، کمپاس. جی کمپاس. تو اب اس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک مرکز پر قائم رہے اور دوسری گھومتی رہے. ماشاءاللہ. گھومتی رہے گی تو وہ پرفیکٹ دائرہ بنے گا. اور اگر یہ جو سینٹر والی ٹانگ ہے نا یہ ہل گئی تو دائرہ زگ زیگ ہو جائے گا. تو اس طرح انسان جو ہے نا وہ شریعت کے ساتھ وابستہ رہے. مال کوئی حرج نہیں ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھے، اس کے ساتھ ڈیل کرے، لیکن وہاں بندھا رہے کہ جس سوئی کے اندر ڈورا ہوتا ہے نا وہ گم نہیں ہوتی. واہ سبحان اللہ. دوسری گم ہو جاتی ہے، اس کو ڈورے کو دیکھ کے آپ اس کو تلاش کر لیں گے. تو یہ مطلب وہ اصول ہے کہ انسان ان کو سمجھ لے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو وہی جو حاجی صاحب نے فرمایا نا کہ دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، اچھائی دنیا میں بھی ہو آخرت میں، دنیا میں بھی سکھی رہے آخرت میں بھی سکھی رہے. ہم ہماری اس گفتگو میں نگران شورا کو بھی شامل کرتے ہیں. آج صاحب بھی تشریف فرمائے. شامل ہیں. ہمارا موضوع چل رہا ہے فکر آخرت. جی اس سلسلے میں کچھ حکایتیں بیان ہوئی تھیں اور نصیحت کے بھی کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت کے بیانات سے اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب سے بھی ہم کچھ حاصل کر رہے تھے. تو معاشرے کا یہ بھی ایک بہت بڑا بگاڑ کا ایک سبب بنتا ہے کہ انسان جب اپنے مطلب مقصد کو بھول جاتا ہے کہ آخرت کے معاملات کو مجھے پیش نظر رکھنا چاہیے، تو پھر وہ دنیا میں بڑا بے باک ہو جاتا ہے. گناہوں کا سلسلہ، دوسروں کے حقوق کی حق تلفیاں، ظلم اور جو کچھ بھی اس کا انداز ہوتا ہے وہ سب چلتا ہے. تو ابھی اسلاف اور بزرگوں کے واقعات کا جو کچھ بیان ہو رہا تھا، اگر اس میں ایک عام جنرل جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر یہ فیلنگز پیدا کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ مجھے بھی کچھ ایسا درجہ مل جائے کہ میں بھی آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، تو مجھے آخر وہ کیا اسٹیپس چڑھنے پڑیں گے، کیسے میں اس کام کو آگے لے کے چلوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اول اچھی اچھی نیتیں بھی میں نے کچھ کی ہیں. آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے، سب سے بنیادی چیز جو میری ناقص عقل میں آپ کے اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے وہ ہے صحبت صالح. ماشاءاللہ. کیونکہ جتنے بزرگوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں ان سب کے اگر ہم کم و بیش حالات کا جائزہ لیں یا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کسی نہ کسی نیک اور صالح کی صحبت اختیار کی تھی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحبت ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. وہ کیفیت حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کی
اپنی کیفیت کچھ اور ہوتی اور جب گھر تشریف لے جاتے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی. تو ماحول کی تبدیلی سے کیفیت تبدیل ہوتی ہے. پھر آپ بیٹھے کس کے سامنے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے ایک ایسا آئینہ ہے، وہ آئینہ آپ کو واضح طور پر آپ کے خد و خال دکھا رہا ہے اور آپ کا فیس پراپر دکھا رہا ہے تو ایک الگ چیز ہے. کیونکہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جب کوئی نیک، صالح، پرہیزگار اور متقی شخص کے یہاں حاضری دیتا ہے تو وہ اس کا نور ایمانی، اس کی برکت، اس کی صحبت، اس کا تزکیہ نفس کرتی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف تزکیہ فرمانا بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا نازل ہونا، پھر آیتیں بیان ہونا، ان کے مطالب کا بیان ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تزکیہ نفس و صحبت سے حاصل ہوتا تھا وہ الگ ہے. اب فی زمانہ ایسی صحبتیں اگر کہیں کہیں ہیں بھی تو ایسی صحبتوں کو ڈھونڈنے والے کتنے اور ایسی صحبتوں میں دلچسپی لینے والے کتنے. یہاں ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس طرح کی گفتگو اگر طویل ہو جائے تو معاذ اللہ بوریت ہونے لگتی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہوتا. یعنی کوئی تفنن کی بات کی جائے، کوئی تلطف یعنی کہ کوئی خوش مزاجی اور خوش طبعی کی بات کی جائے تو زیادہ لطف آتا ہے. یوں سمجھیے کہ بیمار آدمی کو جیسے کہ دوا اچھی نہیں لگتی، اور دوا تو کیا، بیمار آدمی کو اچھی سے اچھی لذیذ غذا بھی اچھی نہیں لیتی، اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو ہمارا مزاج اور ہمارا انداز اتنا گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے کڑوا ہو چکا کہ اس طرح کے مدنی پھول بعض اوقات معاذ اللہ بوریت بھی دینے لگ جاتے ہیں. البتہ یہ کہ نصیب کی بات ہے، خوش بختی اس شخص کی جس کو رب کریم کی معرفت نصیب ہو جائے، رب کریم کی کامل محبت نصیب ہو جائے، رب کریم کا کامل عشق نصیب ہو جائے اور وہ اپنے رب کی وہ عبادت میں لذت پائے، قرآن کی تلاوت میں لذت پائے. یقیناً جس کو اپنے رب کی محبت اور رب کا عشق جس قدر بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر اس کی عبادت میں لذت پیدا ہوگی، بلکہ عبادت کی طرف وہ دوڑے گا. یعنی مجھے وہ کتابوں میں پڑھی گئی باتیں یاد آتی ہیں کہ جب رات آتی تھی تو ہمارے اسلاف مچل جاتے تھے کہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے رب کی عبادت تنہائی میں کریں گے کہ ہمارے رب کے سوا ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا. یہ ایک منزل تھی، ایک معرفت تھی، ایک محبت تھی، محبت الہی کی بات تھی. تو یوں مطلب کہ ہمارے جو صالحین تھے وہ آپ دیکھیے جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا تھا تو وہ رب سے ملنے کو پسند کرتے تھے. یہ رب کے اللہ سے عشق، اللہ سے محبت اور آخرت کے لیے جینے والوں کے لیے ایک معیار ہے کہ وہ رب سے ملنے کو پسند کرے گا. جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور حدیث پاک کے تحت اس میں اعتبار موت کے وقت کا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت اپنے رب کی ملاقات اور رب کے ملنے کو پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور ہمارا جو انداز زندگی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جب دنیا چھوٹے گی تو اس وقت جو ہماری اس طرح کی جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرا نام محمد عدنان فیروزی ہے، میرا تعلق کراچی سے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور بہت ہی پرسوز سا ماحول بن گیا ہے. اور حاجی صاحب ماشاءاللہ نگران کابینہ پاکستان نے سب کی جھڑی لگا دی آنسوؤں کی. بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور آج تو بڑی روحانیت کی ماحول کے اندر ایک فضا قائم ہو گئی. الحمدللہ ماشاءاللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ اور بڑا لطف آ رہا ہے. اور باقی میں مدینے کی یاد دلا دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اسی طریقے سے دعوت اسلامی کا ہمارا کام ہوتا رہے. حاجی صاحب بھی ملک سے باہر
ماشاءاللہ کتنا ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سبوں کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا یہ سلسلہ آج کا ہمارا جو ہے وہ حکایت نصیحتیں. اگر اس سلسلے کو مزید بھی آپ کوئی حکایت بیان فرمائیں تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں جو اپنا ذہن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے یہاں قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، غصہ جلد آ جانے کی وجہ سے، انانیت کے حوالے سے مختلف طور پر کچھ نہ کچھ آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہمارا آپس کا اختلاف وہ دشمنی میں اور سخت ناراضگی اور مخالفت میں اور پھر ذاتیات تک میں اتارتے ہیں. تو میں چند واقعات لے کر، حکایتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس سے یہ ہمیں اندازہ ہو کہ اگرچہ ہمارا آپس میں اختلاف صحیح، لیکن کیا اختلاف کے ہوتے ہوئے ہم آپس میں پیار و محبت سے نہیں رہ سکتے؟ تو یہ ایک عنوان تھا میرے ذہن میں، تاکہ ہم، چونکہ اختلاف ایک ایسی شے ہے جو ہو جاتی ہے. میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرے انداز سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرے تصورات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرے نظریات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ میری ایک ذاتی چیز ہے. تو اختلاف ہونا ظاہر ہے وہ ایک رائے سے اختلاف ہوتا ہے، کسی بات سے اختلاف ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اختلاف جب بغض، کینہ، حسد، دشمنی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو اب وہ شخصیت سے وہ اختلاف ہمارا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا وہ پھر زبردست اختلاف ہوتا ہے کہ پھر اس کی صحیح بات بھی ہم کو صحیح نہیں لگتی، اور یوں سمجھیے کہ اگر وہ خوشبو بھی لگاتا ہے تو ہم کو بدبو آتی ہے. تو ایسی جو صورتحال، چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہو، دو بھائیوں میں ہو، میاں بیوی میں ہو، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہو، دو کاروبار کرنے والے پارٹنر کے درمیان ہو، دو پڑوسیوں کے درمیان ہو، دو ہم جماعت کے درمیان ہو جو کلاس میں یا درجے میں ساتھ پڑھتے ہیں، کسی آفس یا ادارے میں یا شعبے میں یا مدرسے میں یا جامعہ میں یا تحریک میں یا تنظیم میں کام کرنے والے جو آپس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ہو. اگر اس طرح کی جو بھی لوگ ہیں وہ چند میں عرض کرتا ہوں، اگر انشاءاللہ تعالی اس کو توجہ سے سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر امام حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، ان میں اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں میں کافی دوستی تھی اور اچھے تعلقات تھے، اور دونوں بڑے پائے کے عالم تھے، اولیاء کاملین میں ان کا شمار ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ راہ خدا عز و جل میں لڑائی کے لیے چلے گئے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے زندگی گزاروں گا، اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دیگر عبادات، مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف کی طرف ان کی توجہ تھی اور وہ اس طرف نکل گئے. ایک دن فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ یاد آئی، تو انہوں نے تحریر بھیجی کہ آپ اگر میرے پاس آ جائیں تو پھر ہم یہیں عبادت بھی کریں، درس قرآن بھی ہو، اور جو بھی سیکھنے سکھانے کا، علم دین عام کرنے کا سلسلہ ہم وہ بھی کریں. تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک
رحمت اللہ تعالی نے کچھ اشعار لکھے. وہ اشعار کافی ہیں مگر آگے جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں. اب جواب سنیے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اس نے روزے کا دروازہ کھول دیا ہے. وہ روزے رکھتے ہیں. بعض بندے ایسے جن پر تلاوت کا دروازہ کھولا ہوا, اللہ تعالیٰ نے وہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے, کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. بعض کے لیے علم دین سیکھنے سکھانے کا ایک دروازہ کھلا ہوا, توفیق حاصل ہوئی ہے, وہ اس میں مشغول ہے. اور کئی راہ خدا عز و جل میں اور دیگر کاموں میں مصروف عمل ہیں. کسی کے لیے تہجد گزاریاں آسان کر دی گئی ہیں, راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں. تو ہم اپنے حصے کام کر رہے ہیں, آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی بہتر ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ بھی مدینہ مدینہ ہے, اور ہم دونوں بھلائی کے کام ہی میں لگے ہوئے ہیں. یوں مطلب آپ نے بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز سے اس بات کو واضح کیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. تو آپ مجھے میری طرف بلائیں, میں آپ کو اپنی طرف بلاؤں, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہت خوبصورت جواب دے کر آپ نے جو ذہنی اختلاف تھا اس کو بڑے مثبت انداز سے آپ نے حل کرنے کی کوشش کی اور یہ جواب تحریر فرمایا. اسی طرح دو محدثین کے درمیان طویل بحث چلی اور کافی ٹینس یعنی کہ ایک ٹینشن والی کیفیت ہو گئی, اور کوئی کسی سے قائل نہ ہو. تو ایک بزرگ جو اٹھنے لگے تو دوسرے نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی آپس میں دوست رہیں. یعنی اگر آپ میری بات سے قائل نہیں ہو رہے, میں اپنی بات سے, یعنی میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا اور آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, کہ بعض اوقات ہوتے دونوں اپنے اپنے موقف پر ہیں اور کوئی کسی کو قائل نہیں کر پاتا. جب ہم ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پاتے تو کیا اس کی تیسری صورت دشمنی ہے, اس کی تیسری صورت لڑائی ہی ہے, اس کی تیسری صورت جدائی ہی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی دو شخص آپس میں بیٹھیں اور وہ اپنے اپنے موقف کو پراپر طور پر سمجھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. نہیں بنی, نہیں اتفاق ہوا کسی بات پر, تو اتفاق نہ ہونے کی صورت میں لڑائی کس چیز کی, جھگڑا کس چیز کا, مخالفت کس چیز کی. مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کو حکایت پیش کرتا ہوں کہ حدیث کے معاملے میں ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر, خلیفہ کی مجلس تھی اور کچھ حدیث کے متعلق کلام ہوا, تو ایک شخص نے ایک حدیث سنائی. تو وہاں ایک اور بھی حدیث جاننے والے شخص بیٹھے ہوئے تھے. وہ حیرت سے بولے, یہ کون سی حدیث ہے, یہ آپ کہاں سے لائے ہیں, کیا آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ یوں کر کے انہوں نے اختلاف کیا. تو وہ جو جس سے حدیث بیان دیکھا, یہ حدیث یوں یوں ہے اور یہ پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے, صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ جو دوسرے حضرت تھے انہوں نے تو اپنا انداز تبدیل کیا اور کہا کہ ہم نے آج تک یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی, آپ نے حدیث کیسے بیان کر دی. تو یوں مطلب کہ آپس میں یہ کلام ہوا. اب ایک دانا شخص, ایک عقل مند شخص دونوں کے بیچ میں آ کر کہنے لگا کہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام حدیثیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں. پھر پوچھا کہ کتنا حصہ آپ نے پڑھا ہوگا؟ کہا کہ کوئی نصف حصہ میں نے پڑھ لیا ہوگا حدیث مبارکہ کا.
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نصف آپ نے نہیں پڑھا یہ حدیث اس میں ہو. یوں کر کے انہوں نے بھی اس بحث کا اختتام کیا. تو یہ جو میں نے 3 واقعات مختلف بیان کیے، اس کے پیچھے جو میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اگرچہ اختلاف رکھتے ہیں، مطلب ہر شخص اپنا ایک انداز، اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اس کا انداز پرورش کا الگ ہوتا ہے، اس کا علاقہ الگ ہوتا ہے، اس کا محلہ الگ ہوتا ہے، اس کی قوم الگ ہوتی ہے، اس کا انداز مزاج فرق ہوتا ہے. تو سوچ میں اختلاف ہوتا ہے، طریقہ کار میں جیسے اختلاف ہو جاتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ آتا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس طرح کے اختلافات جو ہوتے ہیں، یعنی بات تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی باتیں ہوتی ہیں، میں اس کے متعلق عرض نہیں کر رہا، مگر ایک سوچ، فکر، طریقہ کار، کچھ اپنے مطلب کے انداز و نظریات حوالے سے ہوتی ہی چیزیں ہیں بعض. تو ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھنڈے ہو کر نپٹائیں. ہمارے ہاں پیش میں آنا ہوتا ہے. لڑائی مطلب یوں سمجھے کہ یہ جو جھگڑا یا لڑائی ہے نا، یہ ہمارا سب سے پہلا درجہ ہے، اور جو انتہائی درجہ ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو پھر جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں. اگر ہم برداشت والے بنے، ٹھنڈے بنے، خوش اخلاق بنے اور بات بنانے کی کوشش کریں، نہیں بنتی تو لڑائی نہ کریں، اور اختلاف کے باوجود بھی آپس میں پیار، محبت اور اتفاق قائم رکھا جا سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک وہ دانا شخص نے جو بیچ میں پڑھ کے جو کام کرایا نا، یہ ایسے وصف پیدا ہوں، ورنہ تو وہ نا ایک کے جب اختلاف ہوتا ہے تو دوسرا اس کے اختلاف سن کے کان بھرتا ہے، اچھا یہ کہا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ تو ہے ہی ایسا. تو اب وہ جو ہے نا وہ سامنے والا مزے لیتے ہیں. بالکل وہ آپ کا ایک بیان جو وکیلوں میں آپ نے کیا تھا، وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں وہ صلح کرانے کی بڑی عجیب حکایت آپ بیان ہوئی تھی. وہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے میں بھی منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی تو اسے زمین میں سے سونے سے بھرا ہوا ایک گڑھا ملا. وہ زمین بیچنے والے شخص کے پاس گیا اور بولا یہ سونا اس کا ہے، کیونکہ اس نے تو صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں. تو زمین بیچنے والے نے جواب دیا کہ سونا میرا نہیں، کیونکہ میں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا سب کچھ بیچ دیا تھا. جب دونوں سونا رکھنے پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو اپنے اس عجیب جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے ثالث بنایا. اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک بولا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے. تو ثالث نے کہا کہ تمہارے جھگڑے کا حل یہ ہے کہ تم دونوں اپنے بچوں کی ایک دوسرے سے شادی کر دو، یہ سارا سونا ان کو دے دو. مسئلہ یہ کہ مطلب یہ جو اس طرح کے اختلافات اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں، تو اگر بیچ میں سے کوئی اچھی راہ نکالی جائے نا تو واقعی معاشرہ اس کا ایک اچھا اثر لے گا. ورنہ حالات مطلب بگڑتے، بہت ہی زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. وہی کہ بس ذرا سا خلاف خاندان ہو جائے گا. جی جی ایسا گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. فرمایا تحمل اور برداشت یہ بہت اہم 2 پلرز ہیں مسلمانوں کی آپس میں یونٹی اور اتحاد کے حوالے سے. اگر ٹالرنس، برداشت، تحمل یہ چیزیں ہیں تو لوگ اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کو ایمبریس کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی محبت اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے آج یہ امین صاحب نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ اچھی اچھی صفات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ جو ایکسٹریم سچویشن ہو گئی ہے نا کہ اف یو ناٹ ود می یو مائی اینیمی، یہ سب سے بڑا فساد ہے. پارہ ڈبل 12 غالباً آیت نمبر 34 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن. ترجمہ کنز الایمان، برائی کو بھلائی سے ٹال. یعنی مثلا غصے کو صبر سے
اور جہل کو حلم سے اور بدسلوکی کو عفو سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو تو معاف کر، تو برائی کو بھلائی سے ٹال. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال. اچھا آگے لکھا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جبھی ترجمہ کنز الایمان کو توجہ سے سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین. جبھی یعنی برائی کو بھلائی سے ٹال، ٹھیک ہے. جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست. سبحان اللہ. اب سوچئے یعنی کتنی خوبصورت یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ دولت، سبحان اللہ. کون سی دولت؟ بدیوں کو نیکیوں سے دفع کرنے کی خصلت، سبحان اللہ. جو برائیوں کو اچھائیوں سے ختم کرتے ہیں، یہ عادت نہیں ملتی مگر صابروں کو. سبحان اللہ. اور آگے ارشاد اور اس سے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. سبحان اللہ. تو کتنا اس آیت نمبر 34 میں کتنا واضح اور خوبصورت بیان ہے کہ جو بہت بنیادی چیز ہے نا وہ ہے صبر. یعنی آپ سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ بلاسٹ کی ہو جاتے ہیں، آپ پھٹ کیوں پڑتے ہیں؟ آخر آپ نے اپنی شخصیت کو اس قدر کیوں مطلب کہ توپ کے دھانے پر رکھا ہے کہ تھوڑی سی اختلاف کی چنگاری آپ کو دکھائی جائے اور دھڑام سے آپ کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اختلاف ہے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا آپ سے اختلاف ہے؟ ہو گیا. آپ اس کو برداشت کریں، صبر کریں. اور اگر آپ کے پاس واقعی کوئی دلائل ہیں، کوئی لاجک آپ رکھتے ہیں عقلی اور نقلی، کوئی سی تحریری آپ کے پاس دلیل ہے، کوئی سی عقلی آپ کے پاس دلیل ہے، کوئی لاجیکل باتیں آپ سامنے رکھیں، وہ بھی اگر کوئی نہیں مانتا بالفرض تو مطلب کسی چیز کو سمجھانے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. غصہ اور آگ بگولا ہو جانا، لڑ پڑنا اور وہ نسیں پھول جانا، آنکھیں لال ہو جانا، یہ نہیں. اس میں تو مطلب بعض اوقات اگر باپ بھی ایسا کرتا ہے نا تو بیٹوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات. تو اس میں حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا چپ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر خاموش ہونے والا آدمی مطمئن ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. اگلا ذہن بنا لیتا ہے کہ یار اس نے لگتا ہے کہ کوئی ماننا تو ہے نہیں. یہ اچھا بعض لوگوں کا واقعی مزاج ہوتا ہے کہ وہ بالکل جیسے کہ وہ مٹی کے تیل پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تھوڑی سی ٹیڑھی بات پر آگ لگ جاتی ہے. ٹیڑھی بات کیا مطلب کچھ بھی ایسی بات کرو جو ان کے خلاف مزاج ہو فوراً آگ لگ جاتی ہے. اب ایسے شخص کو جو سب سے بڑی شکایت ہوتی ہے نا وہ میں دوسرے مدنی پھول کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عموماً لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، ہم کو بلاتا نہیں ہے، کوئی دعوت دیتا نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، مجھ سے کوئی ملتا نہیں ہے، میرے کو دوست نہیں ہے، اور یہ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ پھر وہ شعر و شاعری کرنے میں لگ جاتے ہیں. ارے شاعر بھائی اپنے مزاج کو دیکھا؟ اب آپ کے قریب آئے گا کون؟ آپ کو تو کوئی بات کرو تو غصہ آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں غصہ کیا کرتا ہوں، یا بہت زیادہ بولے میری زبان کالی ہے، میں تو جو بات ہے منہ پر بول دیتا ہوں. تب جب آپ ہر بات منہ پر بولنے کے عادی ہو گئے تو پھر اب نصیب کی بات ہے منہ پر بولتے بولتے پھر کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. تو یوں اپنے مزاج میں صبر، نرمی، تحمل مزاجی، بردباری، قوت برداشت، ٹالرنس جس کو کہتے ہیں، جب تک یہ ہمارے معاشرے میں آئے گا نہیں، شوہر اپنی کیفیت دیکھے، بچوں کی امی بیوی اپنی کیفیت دیکھے، ماں باپ اپنی کیفیت دیکھے، اولاد اپنی کیفیت دیکھے، پڑوسی اپنی کیفیت دیکھے، ہم سب مل کر جو اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی ہیں، اللہ مجھے میرے اس کہنے پر عمل کا جذبہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. مگر
جو کچھ پڑھا سنا سمجھا وہ عرض کر رہا ہوں. تو جب تک ہم اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا نہیں کریں گے بات کیسے بنے گی؟ ہم کیا ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے؟ ہمیں یہ بھی کوئی سمجھانا نہیں کہ تمہاری غلطی ہے، اس بات کو قبول نہیں کر پاتے کہ میری غلطی ہوئی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. بعض کا مزاج ہوتا ہے کہ یار منہ پھلا کر رکھو، اس سے کام اچھی طرح ہوتا ہے. آپ غلط سوچ رہے ہو. اگر آپ کو سکون چاہیے اپنے اندر ڈھونڈو، آپ کو امن چاہیے اپنے اندر ڈھونڈو، یعنی آپ خود دل بڑا کریں، ذہن بڑا کریں، اپنی سوچوں کو وسعت دیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کرتے کہ چراغ جلا کر دیوار پہ رکھ دیتے تاکہ پڑوس میں روشنی ہو جائے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ حاجی کم نہیں ہے، بہت حاجی ہیں، حاجی ہیں، حاجی نمازی، نماز پڑھنے والوں کی پھر بھی تعداد ہے، اگرچہ اکثریت نماز نہیں پڑھتی. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.